تو حضرت حسین سے محبت کی جاتی ہے صرف، اور ان کی نسل کو آل رسول سمجھا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے مراد سید ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف سید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد جو آ رہی ہے، آل رسول اور آل محمد سے مراد صرف وہی ہیں۔ میں قرآن کی مثال پیش کرتا ہوں جب، تو آگے سے گالیاں نکالنے لگتے ہیں، بے اس کس نال جا کے جوڑیا؟ میں نے ان سے جا کے جوڑا نہیں ہے، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون کی تو اولاد ہی کو نہیں تھی، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ داماد تھے، نہ نواسے تھے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کیا، وہ تو 4 لاکھ کی فوج تھی، وہ اس کی اولاد تھی؟ وہ کون تھے؟ لغت کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، کوئی سی امام راغب کی مفردات اٹھائیں، فیروز آبادی کی القاموس اٹھائیں، منظور افریقی کی لسان العرب اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، لغت کی کوئی سی کتاب اٹھائیے گا، آل کا معنی پڑھیے گا، آل متبع، آل کا معنی کیا ہے؟ متبع، پیروکار، پیروکار، ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ آل کا معنی متبع ہے، تو جتنے لوگ میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب آل محمد میں داخل ہیں۔ ہر مومن کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ علماء نو نہیں آئی تو ان کتنے سمجھ آنا؟ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاؤ، مارتے چلے جاؤ، تحقیق تم نے نہیں کرنی، سوچنا تم نے نہیں ہے، اتنے محدود معنی میں لیتے ہو۔ پھر حد ہو گئی ہے بیویوں کو نکالنا اور بیٹی اور نواسوں کو داخل کرنا۔ کیوں؟ انصاف کی ماں مر گئی ہے۔ آل نبی میں اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیٹی شامل ہے یا بیویاں شامل ہیں؟ یہ جو 22ویں پارے میں اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کے لیے کبھی پڑھا بھی کرو، قرآن بھی پڑھا کرو اور قرآن کے قریب آیا کرو۔ یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ جو اہل بیت کا ذکر ہے، جسے آیت تطہیر کہتے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور کر دے اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا۔ یہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، کہا جاتا ہے اس سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ خدا کے لیے گھروں میں جائیے گا، اٹھائیے گا کوئی ترجمہ، کسی عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں، شروع کریں 21ویں پارے کے آخر سے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ شاباش شاباش۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آ گیا ہوں، اس آیت تطہیر سے پہلے آگے سنیے، یا نساء النبی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء،
आओ आज इसका भी फैसला करें कि मकाम किस औरत का ज्यादा है। कुरान ने क्या जिक्र किया है? या निसान नबीये, ए मेरे नबी की घर वालियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, दुनिया की कोई औरत तुम्हारे हम पल्ला नहीं हो सकती है। ये 22वां पारा है, उसका पहला सफा है, पढ़िएगा कुरान। बशर्ते कि तुम मुत्तकी बनती रहो। फला तखजाना बिल कौल, दब के बात न किया करो। किसका जिक्र हो रहा है? व अकिम न सलाता व आती न जकाता, नमाज को कायम रखो, जक़ात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। किन का जिक्र हो रहा है जी? जोर से बोलो। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हो गया। इससे अगली आयत पढ़ो। वज़कुरना मा युतला फी बुयूते कुन्ना, ये बुयूत जमा किसकी है? बैत की, बैत की। वज़कुरना मा युतला फी बुयूते कुन्ना, ऐ मेरे नबी की बीवियों, जो कुरान तुम्हारे हुजरों में और घरों में पढ़ा जाता है उसको याद रखो। फिर किसका जिक्र शुरू हो गया? बीवियों का। किसका जिक्र शुरू हो गया? बीवियों का। शुरू में किसका जिक्र? बीवियों का। इससे बाद में किसका जिक्र? बीवियों का। तो फिर इस आयत में किसका जिक्र होना था? दरमियान में फिर किसी और का जिक्र हो जाना था। तो ये जो आयत है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इसका पहला मिस्दाक मेरे नबी की बीवियां हैं, अज़वाजे मुतहरात हैं। मैं इससे कतन इनकार नहीं करता कि आपकी बेटियां अहले बैत नहीं हैं या आपके नवासे अहले बैत नहीं हैं। आपकी बेटियां भी अहले बैत में शामिल हैं, आपके नवासे भी अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन अहले बैत का पहला मिस्दाक क्यों नहीं लोगों की नजर उस तरफ जाती है? कई जगहों पे हम भी जलसों में गए जाते हैं, आप भी इश्तिहार पढ़ते रहते हैं, अजमत सहाबा व अहलुल बैत। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? अजमत सहाबा व। वो जो लिखने वाले हैं अहले बैत का लफ्ज लिख रहे हैं, उनके ज़हन में कौन मुराद है? ना जी ना। वो जो लिखने वाले हैं ना अजमत सहाबा व अहले बैत, उनके ज़हन में है खानवादा अली, खानदान अली, यानी सहाबा और खानदान अली। किसी के ज़हन में अहले बैत लिखते हुए अज़वाजे मुतहरात का तसव्वुर नहीं। ये जब कार्ड लिखते हो शादियों के और लिखते हो मोहम्मद अकबर साहब बमा अहलो इयाल, उस तू की मुराद होना? ना ना ना, उस तू वो लड़की मुराद होती है जिसने कराची पर ना छड़िया जी, वो मुराद होती है। तुम भी लिखते हो फला आदमी बमा अहलो इयाल, इस ते भी नहीं तो समझ आई ते तुहाडे कोल कोई पूछे भाई घर आलियां दा की हाल जे, भी कौन मुराद होता है? ते घर वाली कौन होता? घर वाली दी गल आई तो कोई चुप कर गया हो यार। घर वाली से क्या मुराद होता है? घर वाली कौन होती है? आले बैत का क्या मायना है? हाँ, चूंकि लोग धोखा देते हैं इसलिए मैं एक बात की वजाहत कर दूं। वो कहते हैं सब पीछे मुअन्नस की ज़मीरें हैं, सब मिन कुन्ना सब मुअन्नस की हैं, लेकिन इस आयत में ज़मीर मुज़क्कर की है, अनकुम युताहिराकुम। तो चूंकि ज़मीर मुज़क्कर की है लिहाजा यहां से औरतें मुराद नहीं हो सकती। ये उनका एक एतराज है, और बज़ाहिर आप सुनेंगे ये एतराज तो आप कहेंगे यहां भाई बात तो बिल्कुल ठीक है कि औरतों का जिक्र होता तो ज़मीर कौन सी होती? मुन्नस की ज़मीर होती, यहां मुज़क्कर की ज़मीर है।
میں ایک جگہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, آپ ذرا اس کو دیکھیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سورت ہود ہے جی, آیت نمبر 72 ہے جی. 70, 71, 72, 73 سورت ہود. چونکہ میری تقریر محفوظ ہو رہی ہے فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد یہ آیتیں آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں. فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیٹے کی خوشخبری دینے. آئے انسانی لباس میں. کس لباس میں؟ انسانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے, بچڑا ذبح کیا, بھونا تلا ان کے سامنے آ کے رکھا. انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ اس زمانے میں جس گھر کا نمک کھا لیتے تھے اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے. سوچا میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے میرے دشمن ہوں. اب آپ کی جو بیوی تھی نا سارا, وہ بھی یہ ساری کاروائی چھپ کے پردے کے پیچھے سن رہی تھی. باہر بیٹھک تھی یا کوئی الگ جگہ تھی جہاں جبریل امین آئے انسانی لباس میں, ان کے ساتھ فرشتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا. اگر یہ پوچھتے نا تو وہ کہتے نہ ٹھنڈا نہ گرم, ہم فرشتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب مہمان آئے تو جس چیز کا وقت ہو بلا پوچھے وہ چیز پیش کر. چائے کا ٹائم ہے تو چائے پیش کر دیں, پانی کا تو پانی پیش کر دیں, کھانے کا تو کھانا. یہ نہ پوچھو بھائی روٹی کھا سو, یہ نہیں, یہ مہمان نوازی نہیں. اندر چلے گئے, تیاری کی, گوشت بن رہا ہے, بھونا جا رہا ہے. مہمان آئے, باہر بیٹھا ہے فرشتوں کا سردار, اور اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اندر بیٹھا ہے, تیاری ہو رہی ہے کھانے پینے کی. اندر ہے وہ جس کی نسل میں رب نے 4000 پیغمبر بھیجے, جد الانبیاء. باہر بیٹھے نوریوں کے سردار کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اور اندر بیٹھے ہوئے جد الانبیاء کو پتہ نہیں کہ جو مہمان آئے ہیں یہ کون ہے. اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہے بھی زندہ, جزاک اللہ, ہے بھی زندہ. باہر والے کو اندر کے حالات کا پتہ نہیں, اور اندر والے کو باہر کے حالات کا پتہ نہیں. عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, اندر باہر کی کاروائی کا پتہ نہیں. اللہ نے ثابت کیا کہ عالم الغیب فرشتے اور نبی نہیں ہوتے, میری ذات ہوتی ہے. یہاں کہانیاں جوڑی گئی ہیں. ہم گھر سے چلتے ہیں تے بزرگوں نو پتہ ہوندا بھئی مرید آ رہا تے کی لے آ رہا, پتہ ہوتا ہے ان کو. گھر سے چلتا ہے مرید تو ان کو پتہ ہوتا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں تو مردے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں خیر خیریت, ٹھیک ٹھاک سا ہو, گھر خیریت سی ساری. یہ مردے ہیں جی, مردے. تم نے کہانیاں جوڑی جن کا کوئی ثبوت نہیں. تمہارے پاس کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, ہمارے پاس رب کا قرآن ہے. ہمارے پاس رب کا قرآن ہے. جھٹلاؤ اسے, جھٹلاؤ اسے کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم کو پتا تھا انسانی لباس میں آنے والے
انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، انہیں پتا تھا؟ بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نا، تو فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں عذاب کا حکم لے کر، راستے میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ وامرأتہ قائمۃ، بیوی ابراہیم کی کھڑی تھی، اس کے یہاں اولاد کوئی نہیں، فضاحکت، وہ ہنس پڑی۔ جب ہم نے خوشخبری دی نا تو وہ ہنس پڑی، پہلے ڈری ہوئی تھی دشمنوں، پھر جب پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے فرشتے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئی۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی۔ اے وے اصل خوشخبری، مزہ نہیں آ گیا یار؟ یعنی یہ بھی بتایا کہ پتر بھی ہوئے گا تے زندگیاں اعلی بھی ہوئے گا، آگے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، بیٹا بھی ہوگا پوتا بھی ہوگا۔ قالت، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کہنے لگی یا ویلتا آلد، کیا میں جنوں گی، وانا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامند بھی 90 سال عمر ہے، 90 سال، اولاد کوئی نہیں۔ پیغمبر کے گھر میں، او بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، پیغمبر کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، المعروف بھی داتا گنج، جس کو آپ داتا گنج بخش جنہیں کہتے ہیں، انہاں 4 شادیاں کی تیاں، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے بات سمجھائی، اولاد کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہیں، ہاں کس کے پاس ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ مولا تیرا شکر ہے تو قرآن بھی بھیجے سے، لیکن لوگ پڑھتے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹے بیٹیاں جوڑے ملا کے کس کے اختیار میں ہیں۔ کیا میں جنوں گی، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ خامند بوڑھا۔ خدا کے لیے غور کر، سارے حضرات میری طرف توجہ رکھیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف سارہ ہے، نبی کی بیوی ہے، کوئی اولاد نہیں، بیٹا بیٹی داماد کوئی نہیں۔ تعجب کیا نا تو فرشتوں نے کہا اتعجبینا، اللہ کرے آپ عربی عبارت سمجھ کے سبحان اللہ کہیں، ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح میں نے اپنی بات کو ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تعجبینا من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت، کس کو کہا گیا؟ شاباش بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پلے باندھو اسے۔ حضرت سارہ ہے، اس پر اہل بیت کا اطلاق ہو رہا ہے، ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ مذکر کی، علیکم، جو ضمیر وہاں استعمال ہوئی
यहां भी वही जमीर इस्तेमाल हुई, रहमतुल्लाह व बरकातुहू अलैकुम। ये जमीर अहल की निस्बत से इस्तेमाल होती है, वरना अहले बैत का सबसे पहला इतलाक मेरे नबी की अज़वाज पे होता है।